لوگوں کے پاس اللہ کی آسمانی محفوظ کتاب نہ تھی، میرے محبوب قیامت تک محفوظ رہنے والی کتاب قرآن عطا فرمانے آئے ہیں۔ حضور کیوں آئے؟ میں نے ایک آیت پڑھی لمبی سی، ترجمہ نہیں کیا کہ میں ترجموں میں پڑھتا تو پھر بیٹھے ہوتے پوری رات، ٹھیک ہو گیا نا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ ٹائم جو قوم کا ہے وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ کچھ کاروبار چھوڑ کے آتے ہیں میلاد میں، کچھ دفتری کام کاج چھوڑ کے آتے ہیں، کچھ اور دنیاوی مصروفیات چھوڑ کر کے آتے ہیں۔ عشاء کے بعد ہم ٹائم دیتے ہیں، عشاء کے بعد جلسہ ہوگا، پہلے بٹھا مارتے ہیں، پھر نعتیں جو ہے وہ ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری، ایک ثنا خان، یہ حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار، پھر وہی مقامی ہے مقامی، پھر کہتا ہے یہ اردو کے چند اشعار، پھر کہتا ہے یہ سرائکی کے چند اشعار، پھر کہتا ہے اہل خانہ کی فرمائش پہ، پھر کہتا ہے یہ دوستوں کی فرمائش پہ، پھر کہتا ہے کہ اب میں منقبت پڑھنے جا رہا ہوں، اب میں مولا علی کی بارگاہ میں حاضری کرنے جا رہا ہوں، اب میں حسنین کریمین کا آدھا گھنٹہ 40 منٹ مقامی نعت خان لے جاتا ہے، پھر نقیب صاحب آتے ہیں 15-20 منٹ وہ لے جاتے ہیں، پھر اور سفارشی چٹ، اور یہ ایسے ہی بیٹھے ہیں مہربانی کرو، حاضری اس کی ہو جاتی ہے۔ رات خطیب کو 11 بجے ٹائم دیا جاتا ہے، عوام آدھی گھر میں سو گئی، آدھی وہیں بیٹھے سو گئی، اب خطیب کیا سنائے اور کیا آپ سنیں، اس طرح ہماری قوم کا وقت ضائع کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیو شیڈول ہونا چاہیے، ہر چیز کا شیڈول ہونا چاہیے۔ انہوں نے مجھے مغرب کے بعد کہا، مغرب کے بعد ٹائم دے دیا، میں شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کو نے میری مجبوری دیکھی کہ میں نے آگے پہنچنا تھا، لہذا قوم کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ بٹھا کے ان کو مارتے رہے اور جو ہے ان کو تھکاتے رہیں، اور جو مقصد ہے وہ مقصد ہی ہمارا فوت ہو جائے۔ اور اسی طرح بہت سے ہمارے جو ہے وہ خطبہ حضرات ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ عالم ہیں لیکن عالم نہیں ہیں، جب ممبر پہ بیٹھتے ہیں ہاں پھر چلے جاتے ہیں، او جناب کتھے میں لگے وینن مکہ پاک دے صحراج لگے وینن، حضرت حلیمہ سعدیہ دی ڈاچی نو وت اتو اٹھینن وت ٹرینن ٹرا گھنٹہ موک ویندہ ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ دی ڈاچی ٹر دی ودی، او بھائی 14 سال تھی گئے، 1400 سال، اور ڈاچی بیچاری نو کتھائی آرام کرون دے ہوا سمون دے